نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا جہنم سے آزادی کا۔ اب چونکہ 2 عشرے تو گزر چکے، اب جو عشرہ چل رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اس عشرے میں جو اہم عمل بتلایا گیا ہے وہ اعتکاف کا عمل بتلایا گیا ہے۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے روکنا، منع کرنا۔ چونکہ انسان اعتکاف کی حالت میں اپنے آپ کو چند مخصوص باتوں سے روکتا ہے، اس لیے اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کرنے والے کے حق میں ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے اور نیکیاں اس کے لیے جاری کی جاتی ہیں، ایسی نیکیاں جیسا کہ عام طور پر نیکیاں کرنے والے ہر قسم کی نیکیاں کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتا ہے، یعنی 20ویں روزے کی شام کو غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی بستی یا محلے میں سے ایک آدمی بھی اعتکاف کر لیتا ہے تو تمام کے سر سے اس کا ذمہ اتر جاتا ہے، اور اگر بستی یا محلے میں سے کسی ایک نے بھی اعتکاف نہ کیا تو وہاں کے تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرد کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ 20ویں روزے کی شام کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور عید کا چاند نظر آنے پر ہی مسجد سے باہر نکلے۔ اس دوران کھانا پینا، سونا جاگنا اور پڑھنا لکھنا جو کچھ بھی کرے مسجد کے اندر رہ کر کرے، البتہ ضروری حاجت کے لیے ہی مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور اگر بغیر کسی عذر کے ایک لمحہ بھی مسجد سے باہر نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت کے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے کسی کمرے میں یا کسی کمرے کے ایک مخصوص کونے میں ٹھہر جائے، وہیں کھائے پیے، صرف ضروری حاجت کے لیے ہی اپنی جگہ سے باہر نکلے۔ اور یہ بات بھی غور کر لیجئے کہ بعض لوگوں میں یہ بات بہت مشہور ہے کہ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ غلط ہے، بلکہ اعتکاف کی حالت میں بالکل خاموش ہو جانا یا خاموشی کو عبادت سمجھ لینا یہ مکروہ ہے، لیکن فضول باتیں کرنا بھی مکروہ ہے۔ صرف دین کی باتیں کرے، اچھی اور پاکیزہ گفتگو کی مکمل اجازت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کی حالت میں کرنا کیا ہے۔ اس میں عام حضرات کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ جو بھی نیک کام کو کرے، مثلا نوافل پڑھے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور کثرت سے درود پاک پڑھے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنے پاس بلا لیا اور پھر آپ کے وصال کے بعد ازواج مطہرات امہات المؤمنین اعتکاف فرماتی رہی۔ ایک اور جگہ ارشاد نبی ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص ایک دن بھی اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی خندقوں کے برابر دیوار قائم فرما دیتے ہیں جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے فاصلے سے زیادہ ہے۔ اور جیسا کہ میں آپ کو بتلا چکا ہوں
کہ اعتکاف کی حالت میں انسان مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا سوائے حاجت ضروریہ کے، لہٰذا بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو انسان مسجد سے باہر کرتا ہے تو اسے ثواب ملتا ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا کسی کی عیادت کے لیے جانا تو نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے کے ساتھ چلنا یا کسی کی خیر خواہی کے لیے نہیں جانا یا کسی کی خیر خواہی کے لیے جانا تو نہیں جا سکتا۔ تو اس کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے تو محفوظ رہتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے لیے اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی نیکیاں کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے اور گناہ مٹانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔